العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. فصل فی سجدۃ الشکر. یہ فصل ہے سجدے شکر کے بیان میں. گزشتہ سبق میں ہم نے سجدے تلاوت کا بیان پڑھا تھا. یہاں مختصر سی ایک فصل صاحب کتاب اور لا رہے ہیں. چونکہ اس میں بھی سجدہ ہے، اسی لیے سجدے تلاوت کے بعد صاحب کتاب نے مناسب سمجھا کہ سجدے شکر کو بھی لگے ہاتھ بیان کر دیا جائے. انسان کے بعض کام ایسے ہیں جو بہت ہی تکلیفوں کے ساتھ میں، بہت ہی برداشت کے ساتھ میں پورے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. صاحب کتاب نے اس فصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کے دو قول کو نقل کیا ہے کہ جب کسی کام میں انسان کو کامیابی حاصل ہو جائے تو اسے شکر کے طور پر سجدہ کرنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی کام ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ مکمل 2 رکعت شکر کے طور پر ادا کرے اور اسی کے اندر سجدے شکر ادا کرے. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ تنہا سجدے شکر ادا کرنا بھی کافی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک عبادت ہے، عبادت کا جز ہے، لہٰذا اس پر بھی ثواب دیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ وہ کام جو اتنی برداشت کے بعد ہوا ہے، اس کام کے ہونے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ مکمل نماز ادا کرے اور اس میں سجدے شکر ادا کرے. اتنا تو انسان کو اپنے اندر کر ہی لینا چاہیے کہ کوئی بھی کام ہوئے تو 2 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کیا جائے. لیکن صاحبین کا وہی کہنا کہ صرف سجدے شکر یعنی سجدہ کر لینا ہی کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک عبادت کا جز ہے، اس پر بھی ثواب دیا جاتا ہے. طریقہ سجدے شکر کا کیا ہے؟ وہی طریقہ ہے جو کہ سجدے تلاوت وغیرہ کا ہے. فصل فی سجدۃ الشکر. یہ فصل ہے سجدے شکر کے بیان میں. سجدۃ الشکر مکروہۃ عند ابی حنیفہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدے شکر تنہا ادا کرنا مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے. بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرے، اس میں سجدے شکر ادا کرے. وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں ہی قربۃ، یہ بھی ایک قربت ہے، یعنی عبادت ہے، عبادت کا جز ہے. یصاب علیہا، اس پر ثواب دیا جاتا ہے. یہ ان کے 2 اپنے اپنے قول نقل کیے گئے ہیں. وہیئتھا مثل سجدۃ التلاوت، اور سجدے شکر کا طریقہ سجدے تلاوت کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے سجدے تلاوت ادا کیا جاتا ہے بغیر تکبیر و تحمید کے، اسی طریقے سے سجدے شکر بھی ادا کیا جاتا ہے بغیر قول وغیرہ باندھے ہوئے، بغیر تحریمہ باندھے ہوئے. فائدۃ مہمۃ لدفع کل مہمہ. یہاں صاحب کتاب ایک اہم فائدہ بتلا رہے ہیں جو تجربات کی روشنی میں ہے کہ قرآن کریم کی جتنی بھی وہ آیتیں جس میں سجدے تلاوت واجب ہوتا ہے، ان تمام آیتوں کو ایک ساتھ پڑھ لینا، یعنی مکمل 14 آیتیں ایک ساتھ پڑھنا، ایک ہی مجلس میں پڑھنا اور ایک ہی ساتھ ان تمام آیتوں کے سجدے کو ادا کر لینا، یہ کسی بلا کو ٹالنے کے لیے یا کسی اہم کام کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی مؤثر ہے. یعنی انسان کا کوئی بھی کام جو اس کے سر پر آ پڑا ہے یا کوئی بھی ایسی بلا جو جلدی جا رہی نہیں ہے، تو اسے چاہیے
کہ امام نصفی کے اس قول پر عمل کرے کہ وہ ساری آیت سجدہ ایک ساتھ تلاوت کرے ایک ہی مجلس میں، اور ساری آیت سجدہ کا سجدہ کرے ایک ہی مجلس میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کے اس اہم کام کے لیے کافی ہو جائے گا۔ قال الامام النصفی فی الکافی، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کافی نامی کتاب میں فرماتے ہیں، من قرأ آیت سجدتی کلہا، کہ جس کسی نے بھی ساری آیت سجدہ تلاوت کری، من قرأ آیت سجدتی کلہا، جس کسی نے ساری آیت سجدہ تلاوت کری فی مجلس واحدین ایک ہی مجلس میں، وسجد لکل منہا، اور اس نے ہر آیت کے لیے سجدہ کیا، اور اس نے ہر آیت کے لیے سجدہ کیا، کفاہ اللہ ما اہمہ، تو اللہ اس کے سارے اہم کاموں میں کافی ہو جائے گا، تو اللہ اس کے سارے اہم کاموں میں کافی ہو جائے گا۔ یہ تھا سجدے تلاوت کے بعد مختصر سا ضمیمہ جو سجدے شکر اور فائدے مہمہ کے تحت صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے۔ آگے صاحب کتاب جمعہ کا باب قائم کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ باب الجمعتی، جمعہ کا باب، یا پھر یہ باب ہے جمعہ کے بیان میں۔ اس باب میں صاحب کتاب نے کل 14 چیزوں کو بیان کیا ہے، جس میں سے 7 چیزیں وہ ہے جو جمعہ کی نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے، اور 7 چیزیں جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جس میں 7 شرطیں پائی جاوے اس پر نماز جمعہ فرض عین ہے۔ نمبر 1 مرد ہونا، نمبر 2 آزاد ہونا، نمبر 3 شہر میں یا اس کی حد میں ہونا، نمبر 4 تندرست ہونا، نمبر 5 ظالم کے ظلم سے مامون ہونا، نمبر 6 دونوں آنکھیں سلامت ہونا، اور نمبر 7 دونوں پاؤں بھی سلامت ہونا۔ اگر ان شرطوں کے ساتھ کوئی شخص ہے تو اس پر جمعہ کی نماز فرض عین ہے۔ اسی طریقے سے 7 چیزیں وہ ہے جو جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ نمبر 1 شہر کا ہونا یا فناء شہر کا ہونا، نمبر 2 سلطان یعنی بادشاہ ہونا یا اس کا نائب ہونا، اور نمبر 3 ظہر کا وقت ہونا، اور ظہر کی نماز سے پہلے جمعہ صحیح نہیں ہوتا، ظہر کے وقت سے پہلے بھی جمعہ صحیح نہیں ہوتا، تو ظہر کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں ظہر کے وقت سے پہلے جمعہ ادا کروں تو اس کی جمعہ صحیح نہ ہوگی۔ نمبر 4 ظہر کے وقت میں جمعہ کی نیت سے جمعہ ہونا اور اس سے پہلے خطبہ ہونا۔ ظہر کے وقت میں جمعہ کی نیت سے جمعہ چاہیے، اور اس سے پہلے جمعہ کی نماز سے پہلے خطبے کا بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ 2 رکعت کے مثل ہے۔ نمبر 5 جن لوگوں سے جمعہ ادا ہوتا ہو ان میں سے ایک شخص بھی خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو۔ جن پر جمعہ فرض عین ہے تو ان چاہیے کہ جمعہ کی نماز صحیح ہونے کے لیے کوئی ایک شخص بھی سامعین میں سے موجود ہو، یعنی خطیب اکیلا ممبر پہ کھڑا ہو کر خطبہ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے نمبر 6 عام اجازت کا ہونا، اور نمبر 7 امام کے علاوہ 3 آدمی کی جماعت ہو، یعنی 3 افراد ہونا چاہیے، خواہ وہ غلام ہو یا مسافر ہو یا پھر بیمار ہو۔ آئیے کتاب کی عبارت کی طرف۔ باب الجمعتی، یہ باب ہے جمعہ کے باب میں، یہ باب ہے جمعہ کے بیان میں۔ صلاۃ الجمعتی فرض عین علی من اجتمع فیہ 7 شرائط، جمعہ کی نماز فرض عین ہے اس شخص پر جس میں 7 شرطیں پائی جائے۔ جمعہ کی نماز فرض عین ہے اس شخص پر جس میں 7 شرطیں پائی جائے۔ الذکورۃ، نمبر 1 مذکر ہونا، والحریۃ، نمبر 2 آزاد ہونا۔ الذکورۃ سے پتہ چلا کہ عورت کے لیے جمعہ کی نماز فرض عین نہیں ہے، اور الحریۃ سے پتہ چل رہا ہے کہ غلام کے لیے بھی
جمعہ کی نماز فرض عین نہیں ہے، یعنی غلام پر جمعہ کی نماز فرض عین نہیں ہے۔ والاقامۃ بمصر، شہر میں مقیم ہونا، او فیما ہوا داخل فی حد الاقامۃ بہا فی الاصح، شہر میں مقیم ہونا یا اس کی حد میں مقیم ہونا، او ما فیہا او فیما ہوا داخل فی حد الاقامۃ بہا، شہر میں مقیم ہونا یا اس کی حد میں، یعنی وہ حد جو شہر میں داخل ہوتی ہے وہاں پر مقیم ہونا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مسافر وہاں سے گزر رہا ہے تو اس پر جمعہ کی نماز فرض عین نہیں ہے، فی الاصح، اصح روایت کے مطابق۔ والصحۃ، اور تندرست ہونا، تندرستی سے مراد یہاں وہ تندرستی ہے جو اس کو مسجد تک لے جا سکے۔ تندرستی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ اٹھا کھٹا ہو، بہت زیادہ بھاری بھرکم ہو یا بہت زیادہ باڈی بلڈر والا ہو تو ہی جمعہ کی نماز اس پر فرض ہوگی، نہیں۔ تندرستی سے مراد یہاں وہ تندرستی ہے جو اس کو جمعہ کی نماز تک لے جانے میں مانع نہ بنے۔ والامن من ظالمین، نمبر 5، ظالم کے ظلم سے مامون ہونا۔ اگر راستے میں کوئی ایسا دنگا یا فساد وغیرہ ہو رہا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے جائے گا تو اس کے جان کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس پر جمعہ کی نماز فرض عین نہیں ہے، وہ گھر میں اپنے ظہر کی نماز ادا کر لے وے۔ وسلامت العینین، دونوں آنکھوں کا صحیح سالم ہونا۔ دونوں آنکھیں اگر صحیح سالم ہیں تو ایسی صورت میں شخص پر جمعہ فرض ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سلامت الرجلین، دونوں پیروں کا صحیح سالم ہونا۔ دونوں آنکھیں سالم ہیں، دونوں پیر سالم ہیں تو ہی اس شخص پر مسجد میں جمعہ کی نماز فرض عین ہے۔ لیکن اگر آنکھیں صحیح سلامت نہیں ہے لیکن گھر میں ایسے افراد موجود ہیں جو اس کو مسجد تک لے جا سکتے ہیں، اسباب مہیا ہے، پیر سلامت نہیں ہے لیکن اس کو مسجد تک لے جانے والے موجود ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر جمعہ کی نماز فرض عین ہوگی، کیونکہ یہاں پر اس بندے کے لیے مسجد تک پہنچنا بالکل آسان ہے۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا سِتَّةُ أَشْيَاء، اور جمعہ کی نماز صحیح ہونے کے لیے 6 چیزوں کی شرط لگائی جاتی ہے۔ المصر او فناؤہ، نمبر 1 شہر کا ہونا یا فناء شہر کا ہونا۔ اگر شہر ہے تو ایسی صورت میں جمعہ کی نماز وہاں ادا کی جائے گی، یا فناء شہر ہے۔ فناء شہر، شہر سے متصل ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر شہر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سامان وغیرہ مہیا کیے جاتے ہیں، جیسے کہ صاحب کتاب نے خود نور الرضا اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ فنا اس جگہ کو کہتے ہیں جو شہر سے متصل ہوتا ہے، خالی میدان جیسا ہوتا ہے جہاں پر گھوڑ دوڑ وغیرہ اور اسی طریقے سے بیوپاری وغیرہ کام کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر شہر ہے یا فناء شہر ہے تو ایسی صورت میں وہاں جمعہ قائم کرنا صحیح ہے۔ وسلطان او نائبہ، بادشاہ یا بادشاہ کا نائب ہونا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ جمعہ کی نماز ازدحام میں ہوتی ہے، تو ازدحام ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کسی سے کوئی الجھن ہو جاوے اور آپسی اختلافات کی وجہ سے، تنازعات کی وجہ سے جھگڑا ہونے لگے، تو سلطان اور بادشاہ اگر ہوگا تو وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس لیے کہا کہ بادشاہ یا اس کا نائب کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اسلامی مملکت کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ووقت الظہر، اور ظہر کا وقت ہونا۔ پتہ یہ چلا اگر ظہر کا وقت نہ ہو تو جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ فلا تصح قبلہ، لہٰذا جمعہ کی نماز ظہر کے وقت سے پہلے صحیح نہیں ہے۔ وتبطل بخروجہ، اور جمعہ کی نماز ظہر کے وقت کے نکل جانے سے باطل ہو جاتی ہے۔ جو وقت ظہر کا ہے اسی وقت میں جمعہ کی نماز ادا ہوگی، اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں جمعہ کی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4 والخطبۃ، جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے خطبے کا دینا بھی شرط ہے۔ قبلہا، وہ بھی جمعہ کی نماز سے پہلے، بقصدہا، جمعہ کے ارادے سے۔ جی ہاں،
ایک تو ہے خطبہ دینا اور دوسرا ہے جمعہ کے ارادے سے خطبہ دینا کہ خطیب جب خطبہ دیوے وہ اس نیت سے خطبہ دیوے کہ یہ خطبہ جمعہ کی نماز کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہا کہ خطبے کا سننا واجب ہے کیونکہ یہ ظہر کی 4 رکعتوں میں سے 2 رکعت کے مثل مانی جاتی ہے۔ فی وقتہا، ظہر ہی کے وقت میں یا جمعہ ہی کے وقت میں، وحضور احادی لسماعیہا، اور سامعین میں سے کسی ایک کا حاضر ہونا۔ اگر کوئی ایک بھی سامعین میں سے حاضر نہیں ہے اور خطیب اکیلا کھڑا ہے تو ایسی صورت میں بھی جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ممن تنعقد بہم الجمعۃ، ان لوگوں میں سے جن کے ذریعے سے جمعہ منعقد کیا جاتا ہے، ولو واحدن، اگرچہ ایک ہی ہو، فی صحیح روایت کے مطابق، یعنی جن سے جمعہ منعقد ہوتا ہو ان میں سے کسی ایک کا بھی سامعین میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر چھوٹا بچہ خطیب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا عورت بیٹھی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں خطیب کا خطبہ بھی درست نہیں ہے اور اس کی جمعہ بھی صحیح نہیں ہے، جمعہ کا قائم کرنا بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 5، والاذن العام، اور عام اجازت کا ہونا۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز ہے تو صرف رئیس اور اسی طریقے سے مالدار افراد یا مخصوص افراد کو دعوت دی جائے کہ جمعہ کی نماز ہو رکھی ہے، آپ لوگ جمعہ کی نماز آ کر پڑھ سکتے، بلکہ گلی کا حقیر فقیر وہ شخص بھی جمعہ کی نماز مسجد میں آ کر ادا کر سکتا ہے۔ تو اذن عام کا ہونا یہ بھی جمعہ کی نماز کے لیے شرط ہے کہ عام اجازت دی جائے۔ نمبر 6، والجماعت، اور جماعت کا ہونا۔ جماعت سے مراد یہاں افراد ہیں، اگر افراد نہیں ہوں گے تو جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وہم ثلاثۃ رجال، اور جماعت نام ہے 3 آدمیوں کا، اور جماعت نام ہے 3 آدمیوں کا، غیر الامامی، امام کے علاوہ، یعنی امام اور اس کے علاوہ 3 افراد ہونا ضروری ہے۔ ولو کانوا عبیدن، اگرچہ وہ تینوں میں سے ایک غلام ہو، او مسافرین، یا مسافر ہو، او مرضى، یا بیمار ہو، تینوں الگ الگ، یعنی غلام ہو یا مسافر ہو یا مریض یعنی بیمار ہو، تب بھی جمعہ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اگر غلام ہیں اور ایسے بچے ہیں جن پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اسے 3 افراد نہیں کہے جائیں گے، یا اسی طریقے سے 2 مسافر ہے یا 1 مسافر ہے یا 2 مسافر ہے اور اس کے علاوہ عورت ہے تو بھی ان کی جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، یا اسی طریقے سے بیمار ہے اور بیمار کے ساتھ میں کوئی عورت ہے یا بچہ ہے تو بھی جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ 3 افراد ایسے ہونے چاہیے جو مرد کہلاتے ہو۔ والجماعت وہم ثلاثۃ رجال، اور جماعت کا ہونا، اور جماعت نام ہے 3 آدمیوں کا امام کے علاوہ، اگرچہ وہ غلام ہو یا مسافر ہو یا بیمار ہو۔ وشرط بقاؤہم مع الامام حتی یسجد، اور ان کا باقی رہنا شرط ہے امام کے ساتھ یہاں تک کہ امام سجدہ کرے۔ جی ہاں، غلام ہو یا مسافر ہو، یعنی 3 افراد جو بھی ہو، جمعہ کی نماز کے باقی رہنے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ تینوں افراد امام کے ساتھ سجدے تک کے شامل ہوں۔ اگر سجدے سے پہلے وہ چلے جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں افراد کم ہو گئے، اب وہ جمعہ کی نماز باطل ہو جائے گی اگر وہ سجدے سے پہلے بھاگتے ہیں، اور اگر سجدے کے بعد وہ جاتے ہیں یا بھاگتے ہیں تو ایسی صورت میں امام نے سجدہ کر چکا ہے، لہٰذا اب وہ جمعہ کی نماز مکمل کرے گا، جمعہ کی نماز اب باطل نہیں ہوگی۔ والشرط بقاؤہم، اور ان کا باقی رہنا شرط ہے مع الامام، امام کے ساتھ، حتی یسجد، یہاں تک کہ امام سجدہ کرے۔ فإن انفروا، بس اگر وہ بھاگ گئے، بعد سجودہ، امام کے سجدے کے بعد، یعنی سجدے سے پہلے نہیں بھاگے بلکہ سجدے کے بعد بھاگے، اتمھا وحدہ جمعۃ، تو امام تنہا جمعہ کی نماز مکمل کرے گا۔ وإن انفروا قبل سجودہ بطلت، اور اگر وہ امام کے سجدے سے پہلے بھاگ جائے، بطلت، تو نماز یعنی جمعہ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ ولا تصح بامرأۃ، اور جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوتی عورت کے ذریعے سے، اور صبی یا بچے کے ذریعے سے، ورجلین، اور 2 مردوں کے ذریعے سے۔ اگر 3 افراد میں
عورت ہو یا بچہ ہو اور 2 مرد ہوں تو بھی جمعہ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ 3 افراد میں تینوں کا مرد ہونا ضروری ہے۔ وجاز للعبید والمرید، اور جائز ہے غلام کے لیے اور بیمار کے لیے ام فیہا، کہ وہ جمعہ کی نماز کی امامت کرائے، یعنی غلام اور مریض دونوں بھی جمعہ کے امام بن سکتے ہیں، درست ہے۔ اب آگے صاحب کتاب مصر کی تعریف کر رہے کہ شہر کسے کہتے ہیں۔ والمصر، اور شہر نام ہے کل موضع لہو مفتن و امیر، ہر ایسی جگہ جہاں مفتی ہو اور امیر ہو، وقاضٍ، اور ایسا قاضی ہو، ینفذ الاحکام، جو احکام کو نافذ بھی کرتا ہو، ویقیم الحدود، اور حدود کو قائم کرتا ہو، یعنی ایسی جگہ جہاں پر ایک مفتی ہو، ایک امیر ہو اور ایک قاضی ہو، اور وہ قاضی ایسا ہو جو کہ احکام کو نافذ کرتا ہو، اور اسی طریقے سے اس احکام کے بجا نہ لانے والے پر حدود بھی قائم کرتا ہو، یعنی انہیں سزا بھی دیتا ہو۔ وبلغت ابنیتہ ابنیت منا، اور اس کی عمارتیں منا کی عمارتوں کو پہنچی ہوئی ہو، فی ظاہری روایت کے مطابق، یعنی شہر میں خیمہ دار گھر نہ ہوں، ایسے گھر نہ ہو کہ جو اکھاڑ کے تبدیل ہو سکتے ہو یہاں سے وہاں، جیسے کہ خانہ بدوش لوگ ہوا کرتے ہیں، اس طریقے کی اگر جگہ ہے تو اسے شہر نہیں کہا جائے گا، بلکہ عمارتیں ایسی ہو کہ اسے تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، تبدیل مکانی نہ ہو سکتا ہو۔ تو شہر کے لیے ضروری ہے کہ یہ اسلامی مملکت میں ہے کہ وہاں پر ایک مفتی بھی ہو، امیر بھی ہو، قاضی بھی ہو، اور اس کی عمارتیں مینا کی عمارتوں کی طرح ہو۔ صاحب کتاب یہ اس وقت کی بات بتلا رہے جب مینا میں عمارتیں ہوا کرتی تھی، مضبوط عمارتیں۔ وَإِذَا كَانَ الْقَاضِي أَوِ الْأَمِيرُ مُفْتِيًا أَغْنَى عَنِ التَّعْدَادِ، اور جب قاضی یا امیر ہی مفتی ہو، اور جب قاضی یا امیر ہی مفتی ہو، اغنا عن التعداد، تو وہ تعداد سے مستغنی ہوں گے، یعنی قاضی یا امیر ان دونوں میں سے ہونا تو 3 چاہیے شہر کے لیے، ایک قاضی، ایک مفتی اور ایک امیر، لیکن قاضی مفتی بھی ہے اور قاضی بھی ہے، اسی طریقے سے امیر قاضی بھی ہے اور مفتی بھی ہے، تب 3 افراد کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے شہر کے لیے۔ وجازت الجمعۃ بمنی فی الموسم للخلیفۃ او امیر الحجاز، اور جائز ہے جمعہ کی نماز منا میں موسم حج میں خلیفہ کے لیے یا امیر حجاز کے لیے، یعنی قافلے کے امیر کے لیے۔ جمعہ کی نماز حج کے موسم میں جائز ہوا کرتی ہے خلیفہ کے لیے، وہاں پر جو ان کا امیر ہوا کرتا ہے اسے خلیفہ کہا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے وہاں عرب کا کوئی بادشاہ حج کے لیے حج کے موسم میں مینا پہنچا ہوا ہے تو وہ بھی جمعہ کی نماز قائم کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ شہر نہیں ہے، البتہ امیر کے ساتھ میں ہونے کی وجہ سے، خلیفہ کے ساتھ میں ہونے کی وجہ سے اور حج کا موسم ہونے کی وجہ سے وہاں پر جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ وصح الاختصار فی الخطبۃ، اور صحیح ہے خطبے میں اکتفا کرنا، علی نحو تسبیحۃ او تحمیدۃ مع الکراہۃ، تسبیح یا تحمید کے برابر خطبے پر، اور صحیح ہے خطبے میں اختصار کرنا تسبیح یا تحمید کے برابر خطبے پر، مع الکراہۃ، کراہت کے ساتھ، یعنی خطیب جمعہ جب خطبہ دے تو اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا الحمدللہ 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 کہہ لے، خطبہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ اتنی بڑی تعداد سامنے موجود ہے تو چاہیے کہ وہ خطیب کچھ اسلامی احکامات وغیرہ سکھلائے، لیکن اگر اس طریقے کی بات پیش نہیں آ سکتی تو کم از کم تسبیح و تحمید کے مقدار میں اگر خطبہ دے تو یہ خطبہ دینا اس کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن اس طریقے سے کرنا اچھی بات نہیں ہے، اسی کو صاحب کتاب نے مع الکراہۃ کہا ہے۔ آگے صاحب کتاب خطبے کی سنتوں کو بیان کر رہے ہیں۔
وسنن الخطبتی ثمانیۃ عشرہ شیئن، اور خطبے کی سنتیں 18 ہے۔ نمبر 1 الطہارۃ، پاک ہونا۔ نمبر 2 ستر العورتی، سطر کا چھپانا۔ نمبر 3 والجلوس علی المنبر قبل الشروع فی الخطبۃ، ممبر پر خطبہ کے شروع کرنے سے پہلے بیٹھنا۔ والاذان بین یدیہ کالاقامۃ، اور خطیب کے سامنے اذان دینا اقامت کی طرح۔ نمبر 5 ثم قیامہ، پھر خطیب کا کھڑا ہونا۔ والسیف بیسارہ متکئا علیہ، نمبر 6 تلوار اپنے بائیں ہاتھ میں رکھے، متکئا علیہ، اس کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے۔ فی کل بلدۃ، ہر ایسے شہر میں، فتحت عنوتاً، جو جنگ کے ذریعے سے فتح کیا گیا ہو۔ وبدونہ فی بلدۃ فتحت صلحا، اور تلوار کے بغیر ٹیک لگائے خطبہ دیوے ایسے شہر میں جو صلح کے ذریعے سے فتح کیا گیا ہو۔ نمبر 7 وہ استقبال القوم بوجہہ، قوم کا اپنے چہرے کے ذریعے سے استقبال کرنا، یعنی قوم کے سامنے اپنا چہرہ رکھنا۔ نمبر 8 وبداءتہ بحمد اللہ والثناء علیہ بما هو اہلہ، اور خطبے کی ابتدا الحمدللہ سے کرنا اور اس پر ثنا بھیجنا جیسا کہ وہ اس کا اہل ہے۔ نمبر 9 والشہادتان، شہادتین کا بجا لانا۔ والصلاۃ علی النبی، اور درود و سلام کا نبی پر بھیجنا۔ والعظۃ، نصیحت کرنا۔ والتذکیر، خطبے میں یاد دہانی کرانا۔ وقراءۃ آیت من القرآن، اور قرآن کریم کی آیت کا پڑھنا۔ وخطبتان، اور 2 خطبے دینا۔ والجلوس بین الخطبتین، اور 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا۔ وإعادۃ الحمد، اور حمد کا اعادہ کرنا۔ والثناء، اور ثنا کا بھی اعادہ کرنا۔ والصلاۃ علی النبی، اور درود کا بھی نبی پر اعادہ کرنا۔ فی ابتداء الخطبۃ، خطبے کے ابتدا میں، خطبہ ثانیہ کے ابتدا میں۔ فی ابتداء الخطبۃ الثانیۃ، خطبہ ثانیہ کے ابتدا میں۔ نمبر 16 والدعاء فیہا للمؤمنین والمؤمنات بالاستغفار لہم، اور اس خطبے میں یعنی خطبہ ثانیہ میں مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے استغفار کرنا۔ وَأَن يَسْمَعَ الْقَوْمُ الْخُطْبَةَ، اور قوم کو چاہیے کہ وہ امام کا خطبہ سنیں۔ وَتَخْفِيفُ الْخُطْبَتَيْنِ بِقَدْرِ سُورَةٍ مِّن طِوَالِ الْمُفَصَّلِ، اور دونوں خطبے طوال مفصل کی صورتوں کی طرح مختصر ہو، اور دونوں خطبے طوال مفصل کی صورتوں کی طرح مختصر ہو۔ وَيُكْرَهُ التَّطْوِيلُ، لمبے لمبے خطبے دینا مکروہ ہے۔ وَتَرْكُ شَيْءٍ مِّنَ السُّنَنِ، اور سنت میں سے کسی چیز کو چھوڑنا بھی مکروہ ہے۔ یہ صاحب کتاب نے سنن خطبہ کو بیان کیا۔ سب سے پہلے بات کہی الطہارۃ، پاک ہونا، بغیر پاکی کے آدمی خطبہ نہیں دے سکتا۔ دوسری بات ستر العورتی، عورت کا یعنی سطر کا چھپا ہوا ہونا، اگر سطر کھلا ہوا ہوگا تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ تیسری بات والجلوس علی المنبر قبل الشروع فی الخطبۃ، خطبہ دینے سے پہلے ہی ممبر پر بیٹھ جانا۔ اور چوتھی بات جس طریقے سے اقامت کہی جاتی ہے، خطیب کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دینا۔ پانچویں قیام ہو، خطیب کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا۔ پتہ یہ چلا کہ خطیب بیٹھ کر خطبہ نہیں دے گا۔ خطبہ دینے میں چھٹی چیز یہ ہے کہ اگر ایسا شہر ہے، ایسی جگہ ہے جسے تلوار کے ذریعے سے فتح کیا گیا ہے، تو ہاتھ میں تلوار رکھ کر اور تلوار پر ٹیک لگا کر، جیسے آج کے دور میں لکڑی پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا جاتا ہے ہاتھ میں لے کر، اسی طریقے سے پہلے زمانے میں تلوار پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا جاتا تھا ایسے شہر میں جو جنگ کے ذریعے سے فتح کیا گیا ہو۔ اور اگر کوئی ایسا شہر ہے جو صلح کے ذریعے سے فتح کیا گیا تو وہاں پر تلوار لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ خطبے یہ اس طریقے سے کرنا مسنون ہے۔ اور ساتویں چیز استقبال القوم بوجہہ، خطیب کا چہرہ یہ قوم کے سامنے ہونا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ خطیب اپنا چہرہ قبلے کے استقبال میں نہیں کرے گا بلکہ قوم کے استقبال میں کرے گا۔ آٹھویں چیز خطبے میں کس طریقے سے ابتدا کرنا چاہیے، تو کہا کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، اس پر ثنا بھیجے جیسا کہ وہ اس کا اہل بھی ہے۔
اس کے بعد 9ویں چیز شہادتان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ الفاظ کے تغییری اور تبدیلی کے ساتھ میں کہا جا سکتا ہے، یہ بھی مسنون ہے۔ والعزت نصیحت کرنا، خطبے کے اندر قوم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس چیز کی یاد دہانی کراتے رہنا۔ والتذکیر نمبر 12 قراءۃ آیت من القرآن، خطبے میں قرآن کریم کی آیتوں کا پڑھنا بھی مسنون ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی خطبہ بغیر قرآن کریم کی آیت کے ختم ہوتا ہے تو یہ خلاف سنت ہے۔ وخطبتانی اور 2 خطبوں کا دینا، 2 خطبے دیے جائیں گے، پہلا خطبہ الگ ہوگا دوسرا خطبہ الگ ہوگا۔ نمبر 14 جلوس بین الخطبتین، اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا ہوگا۔ وإعادۃ الحمد، اور دوسرے خطبے میں وہی کام جو پہلے خطبے میں کیا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے گی، ثنا بیان کی جائے گی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے گا، یہ خطبے کے شروع میں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مومنین مومنات کے لیے دعا کی جائے گی اس خطبے میں، یعنی خطبہ ثانیہ میں ان کے لیے استغفار کیا جائے گا۔ پھر قوم کو چاہیے 17 نمبر پر بیان کر رہے ہیں کہ وہ خطبے کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ 2 خطبے نماز کے 2 رکعت کے مثل کہے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے نماز میں 2 رکعت شروع کی جو پڑھی جاتی ہے امام کی قرات کو بغور سنا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان دونوں خطبوں کو بھی بغور سننا چاہیے۔ نمبر 18 پر بیان کر رہے کہ خطبے مختصر ہونے چاہیے، جس طریقے سے طوال مفصل کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کی طرح دونوں خطبے بھی مختصر ہونے چاہیے۔ اور اخیر میں بیان کیا کہ لمبے لمبے خطبے دینا یہ مکروہ ہے، اس لیے کیونکہ اس سے عوام الناس کو کراہت ہوا کرتی ہے اور ان سنتوں میں سے کسی سنت کا چھوڑنا بھی مکروہ ہے۔ آگے صاحب کتاب احکام جمعہ کے تتمے کو بیان کر رکھیں گے۔ وَيَجِبُ السَّعْيُ لِلْجُمْعَةِ، اور جمعہ کی نماز کے لیے سعی کرنا واجب ہے۔ سعی کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کی تیاری کرنا جمعہ کی ہر شخص پر واجب ہے۔ وَتَرْكُ الْبَيْعِ، اور بیع کو چھوڑ دینا یہ بھی واجب ہے۔ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ، اذان اول ہی سے، فی الأصح اصح روایت کے مطابق، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو جمعہ کی نماز کے لیے سعی کرنا یہ واجب ہے۔ اگر وہ تاجر ہے تو اپنی تجارت کو برطرف کر دے وے اور جمعہ کی نماز کی تیاری کرے وے۔ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، اور جب امام نکل آئے، فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ وَلَا يُرَدُّ سَلَامًا وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، خطیب جمعہ جب باہر نکل آئے یعنی جب منبر پر بیٹھ جائے، فلا صلاۃ، تو اس وقت جیسا کہ بعض افراد کی عادت ہوا کرتی ہے کہ خطیب کے خطبہ دینے کے وقت بھی سنتوں کا خیال انہیں آتا ہے، تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ فلا صلاۃ، تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ ولا کلامہ، تو اس وقت کوئی کلام نہ یعنی بات نہیں کرنا ہے۔ ولا یرد سلامن، اور نہ ہی کسی کے سلام کا جواب دینا ہے، کہ حتی یہاں تک کہ ولا یشمت عاطسا، چھینکنے والے کا بھی جواب نہیں دینا ہے، حتی یفرغ من صلاتی، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جاوے۔ خطیب جمعہ نکلنے کے بعد یہ سارے کام کرنا مکروہ ہے۔ وَكُرِهَ لِحَاضِرِ الْخُطْبَةِ، اور مکروہ ہے خطبے کے حاضرین کے لیے کیا چیزیں؟ الاکل کھانا، والشرب پینا، والعبث کھیل کود کے کام کرنا، والالتفات یہاں وہاں متوجہ ہونا۔ یہ حاضرین یعنی سامعین کے لیے مکروہ ہے کہ خطبہ بھی سنے اور منہ بھی چلاتے بیٹھے، خطبہ بھی سنے، خطیب خطبہ دے رہا ہے اور پیاس سامعین کو لگ رہی ہے، اور عبث کام کرتے رہنا، یہاں وہاں فلاں کے ہاتھ کو پکڑنا یا اسی طریقے سے پیر وغیرہ ادھر ادھر مارنا بچوں کی طرح، یہ بھی غلط بات ہے، مکروہ ہے۔ والالتفات، خطیب جب خطبہ دے رہا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے، نہ کہ خود ادھر ادھر متوجہ ہونا چاہیے۔ ولا یسلم الخطیب علی القوم اذا استوى علی المنبر، یہ چیز خطیب کے لیے ہے کہ خطیب قوم کو سلام نہیں کرے گا جب وہ منبر پر بیٹھ جائے گا، خطیب قوم کو سلام نہیں کرے گا جب وہ منبر پر بیٹھ جائے گا۔ وَكُرِهَ الْخُرُوجُ مِنَ الْمِسْرِ بَعْدَ النِّدَاءِ مَا لَمْ يُصَلِّ، جس طریقے سے اذان ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا یہ مکروہ ہے، اسی طریقے سے جمعہ کی اذان ہونے کے بعد شہر سے نکلنا بھی مکروہ ہے۔
وَكُرِهَ الْخُرُوجُ مِنَ الْمِصْرِ اور مکروہ ہے شہر سے باہر نکلنا بعد النداء اذان کے بعد معلوم یصلی جب تک کہ جمعہ کی نماز ادا نہ کر لیں. وَمَن لَا جُمْعَةَ عَلَيْهِ إِنْ أَدَّاهَا جَازَ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ اور وہ شخص جس پر جمعہ واجب نہیں ہے اگر اس نے جمعہ ادا کر لیا، اس کی ادائیگی کر لی یعنی جمعہ ادا کر لیا، جاز عن فرض الوقت تو جائز ہے کہ اس کا فرض وقت ادا ہو گیا، تو جائز ہے کہ اس کا فرض وقت ادا ہو گیا. یعنی جس شخص پر جمعہ نہیں تھا تو اس پر وقتیہ فرض ہے یعنی ظہر کی نماز ہے، لیکن اس نے جمعہ ادا کر لیا تو اس کی طرف سے ظہر کی نماز ساقط ہو گئی، ایسا سمجھا جائے گا کہ اس نے ظہر کی نماز ادا کر لی. وَمَن لَا عُذْرَ لَهُ لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ حَرُمَ اور جس شخص کو کوئی عذر نہیں تھا اگر اس نے ظہر کی نماز ادا کی قبل ظہر کی نماز سے پہلے یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے حرمہ تو اس نے حرام کام کیا، اس نے حرام کام کیا. یعنی ایک شخص کو کوئی عذر نہیں تھا، وہ گھر بیٹھ کر ظہر کی نماز ادا کر لیا اور مسجد میں اس کے محلے میں جمعہ کی نماز ادا کی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں اس نے حرام کام کیا. فَإِن سَعَى إِلَيْهَا پس اگر اس نے جمعہ کی طرف سعی کیا یعنی نماز ظہر گھر میں ادا کرنے کے بعد باہر نکلا تو دیکھا کہ امام جمعہ کی نماز میں ہے، والامام فیہا اور امام جمعہ کی نماز میں ہے تھا، بطل ظہرہ تو اس کی ظہر باطل ہو گئی. وَإِن لَمْ يُدْرِكْهَا اگرچہ وہ جمعہ کی نماز نہ پاوے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص گھر میں ظہر کی نماز جمعہ کے وقت میں پڑھتا ہے تو اس کی ظہر کی نماز قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس کو کوئی عذر لاحق نہیں ہے. وَكُرِهَ لِلْمَعْذُورِ وَالْمَسْجُونِ أَدَاءُ الظُّهْرِ بِجَمَاعَةٍ فِي الْمِصْرِ اور مکروہ ہے معذور کے لیے اور قیدی کے لیے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا فی المصری شہر میں. یومہا جمعہ کے دن یعنی معذور ہے اور معذورین کی جماعت بنائی، قیدی ہے اور قیدیوں کی جماعت بنائی اور وہ جماعت ظہر کی نماز کے لیے ہے تو ایسی صورت میں صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی اشرمبلالی الحنفی فرما رہے اس طریقے سے کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ جمعہ کی نماز کی توہین ہے کہ مسجدوں میں تو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے لیکن یہ افراد جو کہ معذور ہے اور یہ افراد جو کہ قیدی ہے یہ جمعہ کی نماز نہیں بلکہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہی ہے تو ان کا یہ تنہائی والا عمل جو کہ جمعہ کی نماز کو ترک کر کے ہو رہا ہے جمعہ کی نماز کے توہین کے مترادف ہے، لہٰذا ایسے وقت میں انہیں جمعہ کی نماز ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ادا کرنا چاہیے بلکہ انفرادی طور پر ادا کر لینا چاہیے. ومن ادرکہا فی التشہد اور جس شخص نے جمعہ کی نماز تشہد میں پائی اور جس شخص نے جمعہ کی نماز تشہد میں پائی اور سجود سہوی یا سجدے سہو میں پائی اتم جمعتن تو وہ جمعہ کی نماز مکمل کرے. ایک شخص مسجد میں ایسے وقت میں آیا کہ امام تشہد میں تھا یعنی جمعہ کی نماز ختم کے قریب تھی، وہ تشہد میں امام کو پا لیا یا اسی طریقے سے امام سجدے سہو کر رہا تھا اور وہ امام کے ساتھ سجدے سہو میں شامل ہو گیا. دونوں صورتوں میں چاہے تشہد میں پاوے یا سجدے سہو میں پاوے دونوں صورتوں میں اسے چاہیے کہ اب جب وہ کھڑا ہوگا اپنی نماز پوری کرنے کے لیے تو وہ جمعہ کی 2 رکعت مکمل کرے گا نہ کہ ظہر کی 4 رکعت. یہ آپ کا باب الجمعہ مکمل ہوا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.